بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانیوں کی دنیا میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے تو میرے چینل کہانیوں کی دنیا کو سبسکرائب کر دیں۔ ابو، آج آخری بار آپ سے گزارش کر رہی ہوں، اگر مجھے کل موبائل نہ ملا تو میں ہرگز کالج نہیں جاؤں گی۔ میری سہیلیاں روز اپنے مہنگے موبائلوں کو اچھال کر میرا منہ چڑھاتی ہیں۔ واجد غوری صاحب دن بھر دفتر کے گھن چکروں میں الجھنے کے بعد اب گھر کے دروازے کے اندر قدم رکھ چکے تھے۔ ان کی بیٹی ماہم ایک سانس میں یہ ساری باتیں ان کے گوش و گزار کر کے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ غوری صاحب کی اہلیہ شبانہ غوری کچن کے دروازے پر کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے آخر غوری صاحب کو سہارا دے کر لاؤنج کے صوفے پر بٹھا دیا اور کچن سے پانی لے کر آ گئی، اور میاں بیوی آپس میں اپنی بیٹی کے رویے اور اس کے مطالبے پر غور کرنے لگے۔ غوری صاحب کا ایک ہی موقف تھا کہ اس وقت ماہم کو موبائل فون رکھنے کی قطعی ضرورت نہیں اور اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ ایک ماں کی حیثیت سے شبانہ غوری اپنی بیٹی کی نفسیات سے بخوبی واقف تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے میاں کو کیا مشورہ دے۔ میاں بیوی نے باہمی مشورے سے بیٹی کی ضد کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ رات ماہم کی زندگی کی سب سے حسین اور طویل رات تھی۔ اللہ اللہ کر کے رات گزر گئی۔ اس دن صبح اپنی کرنیں بکھیرنے والے سورج غوری صاحب کے خاندان کے لیے ایک خطرناک پیغام لے کر آیا تھا۔ کالج سے واپسی پر ماہم کو اپنا موبائل فون مل چکا تھا اور موبائل ہاتھ میں لیے خوشی کے عالم میں قلہ بازیاں کھاتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں گھس گئی۔ ساری رات وہ موبائل کے ساتھ کھیلتی رہی اور صبح پھر وہ کالج گئی اور پورا دن اپنا مہنگا موبائل دکھا دکھا کر سہیلیوں کا منہ چڑھاتی رہی۔ دن گزرتے گئے اور بات پرانی ہو گئی۔ اسی طرح ایک دن وہ کالج سے واپسی پر کالج سے متصل موبائل کی دکان سے اپنے نمبر پر بیلنس لوڈ کروا رہی تھی۔ اسے معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے عقب میں کھڑا ایک شخص اپنے موبائل پر اس کا نمبر نوٹ کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ اس رات وہ معمول سے پہلے کمرے میں جا چکی تھی۔ ماں باپ نے سمجھا کہ شاید امتحان کی تیاری چل رہی ہے، مگر انہیں کیا معلوم تھا زندگی کا ایک ایسا امتحان سر پر آنے والا ہے جس کا نتیجہ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اپنی کسی سہیلی کے ساتھ گفتگو میں مگن تھی۔ باتیں کر کے وہ تھک گئی اور سونے کا ارادہ کیا اور کرسی سے اٹھنے والی تھی کہ اچانک موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ موبائل اسکرین پر ایک اجنبی نمبر بلنک کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک سوچتی رہی کہ یہ کس کا نمبر ہے۔ کافی سوچ و بچار کے بعد اس کے ذہن نے یہ فیصلہ کیا کہ شاید کسی سہیلی کا فون ہے۔ مس کالوں کی تعداد 4 تک پہنچ چکی تھی۔ 5ویں مرتبہ جب موبائل بجنے لگا تو اس نے کال ریسیو کر کے موبائل کو کان سے لگایا۔ ہیلو، کون؟ میم، میں کاشف۔ کون کاشف؟ کس کو فون کیا ہے آپ نے؟ تھوڑی دیر کے بعد، میں کاشف بات کر رہا ہوں۔ کیوں فون کیا ہے اور کس سے بات کرنی ہے؟ وہ دراصل آپ سے بات کرنی تھی۔ بکواس بند کرو، آئندہ اس نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے ماہم نے کال کاٹ دی اور لیٹ گئی۔ موبائل پھر بجنے لگا، پھر وہی نمبر۔ اس نے موبائل کو کان سے لگایا اور گالیوں کی گردان سنانے کے بعد موبائل آف کر دیا۔ کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کاشف فون کرتا رہا اور ماہم اسے سنے بغیر گالیاں دیتی رہی۔ اس کے سامنے ماں کے سامنے اپنی پریشانی بیان کرنے کا فیصلہ کیا اور پوری کہانی انہیں بتا دی، اور انہوں نے منع کیا کہ وہ ہرگز اس کا ذکر اپنے ابو سے نہ کرے ورنہ ادھم مچ جائے گا، اور نصیحت کی کہ اس کال کو ریسیو نہ کرے۔ مگر ایک کاشف نامی اجنبی شخص اس کے اعصاب پر سوار ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں تک وہ اس کے کال نظر انداز کرتی رہی۔ ایک دن کاشف سے فیصلہ کن بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ رات کے 11 بجے کاشف کا فون آئے گا۔ رات کے 11:07 پر اچانک موبائل اسکرین پر کاشف کا نمبر نمودار ہوا۔ ماہم کی پیشانی پر کئی شکنیں نمودار ہو گئیں۔ غصے کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ موبائل فون کان سے لگاتے ہی، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تھوڑی دیر کے بعد، آگے سے سنو،
اس کے بعد آپ کی مرضی، اگر آپ نے کہا تو اس کے بعد میں کبھی فون نہیں کروں گا۔ شیطان کی محنت رنگ لانے لگی۔ 1 گھنٹے کے اندر کاشف نے ماہم کی تعریف میں زمین اور آسمان کے کلابے ملا کر اس کو شیشے میں اتار دیا تھا۔ اب جب کاشف کال کاٹنے لگتا تو اس نے پوچھا، پھر کب کال کرو گے؟ اس کے بعد ملاقاتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ گھر سے کالج کے نام پر نکل جاتی، مگر دن بھر کاشف کے ساتھ کبھی مزار قائد تو کبھی کلفٹن کی سیر پر چلی جاتی۔ وقت گزرتا گیا، غوری صاحب دفتر اور سماجی کاموں میں مصروف رہے، شبانہ غوری صاحبہ گھریلو کام کاج میں مگن رہی۔ اسی اثناء میں کالج کے سالانہ امتحانات قریب آ گئے۔ ماہم رات بھر جاگتی رہتی۔ ماں باپ کا خیال تھا کہ وہ رات بھر امتحان کی تیاری میں مصروف رہتی ہے، مگر رات بھر وہ کاشف سے فون پر بات کرتی اور صبح غنودگی کے عالم میں کالج چلی جاتی۔ پھر ایک رات فون پر بات کرتے ہوئے اچانک کاشف نے کہا، آج رات کہیں آئس کریم کھانے کیوں نہ چلے؟ ماہم نے انکار کر دیا۔ کاشف زور کرتا رہا، وہ انکار کرتی رہی۔ بات تلخی تک پہنچ گئی۔ کاشف نے دھمکی دی، اگر وہ آج نہ آئی تو اس کے ساتھ تعلق ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ کئی مہینوں کی ملاقاتوں کی وجہ سے وہ اس کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی۔ بالآخر اس نے ہار مانتے ہوئے جانے کی حامی بھر لی اور ماں باپ کو خواب غفلت میں پا کر گھر کے دروازے کی طرف چل پڑی۔ گھر کے دروازے سے پرے کاشف ایک خوبصورت کار میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار شہر کی ایک مرکزی سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی۔ ابھی وہ پوچھنے ہی والی تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کہ اچانک کار ایک حویلی نما مکان میں داخل ہوئی۔ ماہم کو خوف کا ایک شدید جھٹکا لگا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ کاشف کے منصوبے کے مطابق اس کے 5 دوست پہلے سے مکان میں موجود تھے۔ یہ کار بھی انہی میں سے کسی کی تھی۔ وہ 2 دن میں شہر کے مختلف اخباروں میں یہ خبر غوری صاحب کی عزت سرے بازار نالام کرنے کے لیے کافی تھی۔ معروف سماجی کارکن واجد غوری کی اکلوتی بیٹی کو گزشتہ اجتماعی طور پر عصمت داری کے بعد بدن جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ مسخ شدہ لاش سپر ہائی وے کے قریب جھاڑیوں سے برآمد ہوئی۔ یہ کہانی ان تمام لڑکیوں کے لیے ایک سبق ہے جو رات بھر لڑکوں سے فون پر بات کرتی ہیں، کالج کے نام پر اپنے عاشقوں سے ملاقات کرتی ہیں اور ماں باپ کو دھوکہ دیتی ہیں۔